السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی ابو بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں اور میں لاڈ ہی لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا میں۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا بہت تڑپے تھے میرے لیے جس دن ابو جان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ میری سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگ گئیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکے تھیں۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چاچا اور تایا بھی ہمارے گھر موجود تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پہ گر گیا۔ چاچا نے آواز دی لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال تھے، امی بھی ساتھ تھی۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئی تھی۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، پتر کیا ہوا تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چاچا سے مخاطب ہو کر بولے، تو نے شراب پی ہوئی ہے؟ چاچا بھی حیران و پریشان تھا۔ سب بہنیں کہنے لگیں، ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہ تھا کہ میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا، میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے یا کچھ بھی تھا۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ باہر گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، باہر دیکھا، محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے اور نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا، خود کو ملامت کر رہا تھا۔ بابا کے پاس گیا۔ بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھا کچھ باتیں کی، لیکن بابا بول نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چاچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا، لیکن میں اب نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بہت زیادہ بے بس ہو گیا تھا میں۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دی، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ میں خود پہ قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چاچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ایم اے کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی کسی شرابی کو دے سکتا تھا؟ گھر میں بو کھانے لگی۔ میرے پاس نشے کے پیسے ختم ہونے لگے۔ بڑی 2 بہنیں ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگی۔ میری حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن میری ماں بار بار انکار کرتی رہی۔ مجھے جیسے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے ماں کو دھکا دے دیا۔ امی دروازے کے ساتھ ٹکرائیں، سر پھٹ گیا۔ بہن نے مجھے پیسے دیے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ سب لوگ مجھے لعنت کہتے، مجھے گالیاں دیتے۔ جانتے ہو سر، میں شراب پی کر کہیں بھی گر جایا کرتا تھا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر ڈھونڈ کر گھر لے آتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے اداروں میں چھوڑ آؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بہنیں میرا منہ خود دھویا کرتی تھیں، مجھے نت نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں، لیکن میں ڈوب چکا تھا اب نشے میں۔ خیر مختصر یہ کہ بہنیں، ماں سب ہمت ہار چکی تھیں۔ بابا کی صحت پہ کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ چاچا تایا نے بھی ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بے حال رہا کرتا تھا۔ بابا شاید میرے غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کو بابا کبھی کوئی کام نہ کرنے دیتے تھے، وہ آج دن بھر کی تھکن لیے صرف 10,000 روپے کے لیے سارا دن سکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ کسی نے کہا اس کی شادی کروا دے، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے
اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ وہ کسی بھی صورت میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن ایک رشتے کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی، ایک بچی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، نانا نانی کے پاس رہا کرتی تھی، نانی نے اسے پڑھایا لکھایا ہے، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اسے طلاق ہو گئی صرف 10 دن بعد۔ اب نانا نانی اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے ماموں ممانی سب بہت ظلم کرتے ہیں اس پہ۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے اسے لے آؤ۔ امی نے کہا، ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، امی کو شاید اس پہ ترس آ گیا۔ بہت پیاری سی گڑیا، جنت سے میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں آج شراب نہیں پی تھی، وہ میرے پاس بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، میری طرف دیکھ کر بولی، میرے ہم سفر، سنا ہے شراب پیتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں بالکل پیتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں کوئی نشہ نہ کیا تھا، 2 دن تو نشے کے بنا گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین۔ میں شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور سب بہنوں سے کہا تھا اسے کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے کے گئی، مجھے بیڈ پہ لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی، نشہ اتر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، اٹھو منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ مجھے اس نے 500 روپے دیے، کہنے لگی، جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا اور مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے رات کو۔ میں حیران و پریشان تھا، یہ کیا بول رہی ہے؟ میں بھی بے شرم کی طرح پیسے لیے چلا گیا۔ رات کو آیا، وہی روٹین۔ دوسرے دن مجھے پیسے دیے اور گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، جنت ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں دیتی ہو پیسے مجھے؟ جنت خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا، جنت بتانا کیوں دیتی ہو پیسے؟ جنت میری طرف دیکھ کر بولی، تم جاؤ شراب پی جا کر۔ یہ کہتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، جنت کیا ہوا؟ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بنا ماں باپ کے بڑی ہوئی ہوں، سب کچھ سہا برداشت کیا، شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر ایک شرابی کو بھی قبول کر لیا۔ 2 دن بعد عید ہے، آج کیا شراب پیے بنا رات کو گھر آ سکتے ہو؟ میں حیران و پریشان تھا، ایسا کیا ہے؟ جنت کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی، رات کو آؤ گے تو بتاؤں گی۔ میں نے اس دن شراب نہ پی تھی، رات کو گھر آیا، جنت میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے کھانا کھایا۔ میں بے چین تھا، بے قرار تھا، یہ جاننے کے لیے کہ جنت کیا بتانا چاہتی تھیں۔ رات کے 11 بجے میں نے دیکھا بہنیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بہن بولی، ماما ہم نے عید کے کپڑے نہیں لینے۔ امی کہنے لگی، میری بچیوں لے لینا، پچھلی عید بھی تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بڑی بہن بولی، امی میں سوچ رہی ہوں اس رشتے کو قبول کر لوں جو 50 سال کے بوڑھے کا آیا تھا۔ وہ امیر ہے امی، میری شادی سے ابو کا علاج ہو جائے گا، ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ بہن کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کمرے میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بہن بولی، پیارے بھائی پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے، کاش کہ وہ ہمارا سہارا بن سکتے۔ جنت میرے پاس کھڑی تھی، ہم چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس ہو جاؤں اس میں، میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں شراب میں ڈوبا ہوا تھا اور میری بہنیں بربادی کو سینے لگا رہی تھی۔ میں خاموش رہا، میں بہت رویا تھا، بہت زیادہ، بچوں کی طرح۔ گھر سے باہر چلا گیا، رات بھر باہر رہا، دوسرے دن بھی گھر نہ آیا۔ مجھے شراب پینے کی ہوش نہ تھی، میں بس اب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد گھر گیا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چند اجنبی لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے 2-3 بڑی بڑی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ جنت مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ ہی کا نکاح ہے۔ میں حیران و پریشان تھا، نکاح کس سے؟ اشارہ کیا اس سے، وہ 60 سال کا بوڑھا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، بس آپ لوگ جاؤ یہاں سے۔ کوئی مجھے شرابی کہنے لگا، کوئی کہنے لگا ہماری عزت کا سوال ہے۔ بہنیں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، آپ ہی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ میں زندہ ہوں، ابھی اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ ہی میرے سینے سے لپٹ گئی، رونے لگ گئی۔ سب بہنیں بہت زیادہ روئی تھی۔
میں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا، خود کو بدل لیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، اینٹیں اٹھائیں، سب کچھ کیا، سہارا دیا سب کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا، بابا کا ایک دوست تھا امریکہ میں، مجھے وہ وہاں لے گئے۔ میں نے محنت کی، حالات بدلے۔ آپی کی شادی سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ آپی اپنے گھر میں خوش ہے۔ جنت نہ ہوتی تو شاید میں وہ محسوس نہ کر پاتا۔ بہنوں کا تڑپنا۔ بابا اب کافی ٹھیک ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، 5 دن کی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کو پڑھتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی پاکستان آیا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ لوگ جو ناسمجھ، جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، شاید ان کو آپ کی اشد ضرورت ہو، اور کوئی شام آپ کی بہن، ماں بہن پہ کوئی قیامت بن جائے تو خود کو سنبھال لو۔ بس ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ جی بالکل، نشہ کرنا بہت بری عادت ہے۔ اس سے انسان کا مستقبل اور وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، سب لوگ آپ کی ضرورت ہیں تاکہ آپ ان کا سہارا بن سکیں اور وہ خوشحال اور بہتر زندگی گزار سکیں، اور آپ بھی گناہوں کے دلدل سے نکل آئیں۔ آپ دوست احباب کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی، کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔